السلام علیکم، ویلکم ٹو پاک اسپیکٹ۔ میں ہوں محمد جنید الحق۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے میں نے علماء حضرات کے ساتھ پوڈ کاسٹ کا انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد نواز ضیائی صاحب۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ سر، آج کا جو ہمارا موضوع یہ انٹرویو ہے وہ ویورز کے ساتھ بھی ہم ڈسکس کرتے چلیں گے۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب ہیں کہ جو اس وقت جو ہے وہ پابند سلاسل ہیں اور قید و بند میں ہیں وہ، اور ان کے حوالے سے کچھ ہم نے ویڈیوز کلپ دیگر علماء حضرات کی بھی سنی، ان کے ساتھ گستاخی کی عبارت جو ہے وہ منسوخ کی گئی۔ تو مرزا محمد انجینئر صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کی کیا رائے ہے؟ انہیں آپ جو ہے وہ کس کٹہرے میں رکھتے ہیں؟ ان کو آپ کافر سمجھتے ہیں، مرتد سمجھتے ہیں، یا کوئی اور کٹہرا ہے آپ کے نزدیک ان کے لیے؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ جنید بھائی، آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے اپنے چینل پر بلا کر آگے تک گفتگو پہنچانے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو مزید خیر و برکت سے، اللہ پاک آپ کو مالا مال عطا فرمائے۔ تو دیکھیے، ہمارا موقف یہ ہے کہ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی، رب جلال ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنے آوازوں کو میرے حبیب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ ادب کا مقام یہی ہے۔ اگر کوئی بندہ ادب مصطفیٰ سے خارج ہو جائے، وہ اسے حدود کراس کر جائے اور بارڈر کراس کر جائے، ان تحبط اعمالکم، رب کا یہ فرمان ہے کہ اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو آپ نے جو کہا کہ مرزا کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے، وہ کافر ہیں یا وہ مرتد ہیں، یا وہ کیا، ان کا کس کٹارے میں ان کو رکھا جائے گا؟ تو آپ کے سامنے ابھی کچھ دنوں قبل جو اس پہ 295 کا جو مقدمہ درج کیا گیا، یہ ہائی لیول کے علماء کرام اور اسی طرح جو پاکستان کے اندر ایک شرعی کورٹ اسلامی نظریاتی کونسل ہے، یہ پورا بینچ ایک مقام پہ بیٹھا ہے، تو تمام احباب نے اس پر یہ فتویٰ صادر کیا ہے کہ یہ شخص کافر ہے۔ یہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور کافر یہ کیوں ہے؟ ایسے نہیں کہ ڈر کر دی یہ کافر ہے، کافر اس وجہ سے یہ کافر ہے کہ اس نے کوئی عام گستاخی نہیں، کوئی عام بے ادبی نہیں، بلکہ اس نے نبیوں کے تاجدار، نبیوں کے امام الانبیاء محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی ہے۔ وہ آپ کو شاید وہ کلپ آپ کو ملے بھی ہو۔ صحیح، وہ کلپ میں نے سنے ہیں۔ مجھے اس کے حوالے سے ذرا یہ عرض کر دیجیے گا، بعد میں تفصیل آپ اس کی جاری رکھیں، کہ وہ عیسائیوں کی کتب میں، کرسچنز کی کتب میں کیا واقعی وہ عبارت اس طرح موجود ہے؟ میں وہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا، یہ آپ کو میں سمجھا رہا ہوں کہ اس نے وہ حوالہ دیا عیسائیوں کی کتب سے، کہ ان کی کتب میں استغفر اللہ اعوذ باللہ واللہ بولتا نہیں ہوں، یہ ادبی کے زمرے میں آ جائے گا۔ یہ اس نے بکواسات کیے، وہ میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن وہ بے ادبی توہین کا شفاء شریف کے اندر امام قاضی مالکی رحمۃ اللہ الرحمن نے باقاعدہ پوری تفصیل لکھی ہے کہ کوئی شخص کنایتاً یا سرن کے طور پر یا اعلانیہ کے طور پر، یا وہ اپنے ذہن میں خیال کرتا ہے، کوئی چھوٹی سی بے ادبی بھی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کرتا ہے، وہ اسلام، دار اسلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ خارج ہو جاتا ہے۔ اس شخص نے تو اتنی بڑی بے ادبی کی ہے
اس نے حوالہ دیا کہ عیسائی کی کتب کے اندر ان کی کتابوں میں اس نے وہ ایک لفظ استعمال کیا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ چینل کے اوپر باقاعدہ میڈیا کے اوپر کراچی کے اندر جنید بھائی کراچی کے اندر ایک TLP کے قاسم فخری صاحب ہیں، ان کے سامنے وہ ایک عیسائی آیا، اس نے کہا کہ جو مرزا جیلوں میں جو رہنے والا ہے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی ہے۔ اس نے کہا یہ عیسائی کی کتب میں لکھا ہے۔ اس نے کہا ہم ایسی بات، ایسی کلام، ایسے لفظ، ایسے جملے ہم اپنے وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں لے کے آ سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنی ہائی لیول کو بات کر دی ہے، ٹھیک ہے، اب خود صاحب لگائیں، ٹھیک ہے، جو بندہ میرے نبی کے بارے میں غلط الفاظ یوز کہہ رہے وہ ان کے غلط انہوں نے منسوب کی منسوخ کیا ہے، حتیٰ کہ ایسا نہیں ہے۔ تو توہین رسالت کی دفعات ان پہ لگتی ہیں، اور اس کے حوالے سے مزید جو آگے معاملہ ہے علماء کے حضرات یہاں، وہ ان کو کافر اور مرتد بھی کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بالکل گستاخی انبیاء کے حوالے سے ان کو صحابہ کا گستاخ، ائمہ کا گستاخ، اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کرام کا گستاخ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہو گئی بات کہ انہوں نے انبیاء کے حوالے سے گستاخی والا معاملہ جو ہے وہ کیا۔ اس کے علاوہ دیگر جو ان پر اس قسم کے فتوے لگتے ہیں ان کی ذرا وضاحت فرما دیں صحابہ کرام یا ائمہ کے حوالے سے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جیسے کہ آپ کو علم ہوگا، کس نے ایک ٹاپک چھیڑا تو صحابی رسول ہیں امیر المومنین سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جی آپ نے اس کی کلپ بھی موجود ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اسی چینل کے اوپر۔ یہ اتنے غلط الفاظ یوز کرتا ہے کہ وہ اس طرح ان کو مخاطب کرتے ہیں، ان کو مانو کر کے پکارتا ہے، الیاذ باللہ۔ جس شخص نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہو، ٹھیک ہے، اس کے صحابی کے بارے میں یہ الفاظ کے تو ہم اس کو بے ادبی تسلیم کریں گے، اس کو گستاخی تسلیم کریں گے۔ اسی طرح اس شخص نے اہل بیت طاہر کے بارے میں بے ادبی کی ہے۔ اسی طرح اولیاء اعظام کے بارے میں یہ میں فری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس نے اولیاء اعظام کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ جنید بھائی یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ پاک نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کائنات میں مبعوث فرمائے، جی بالکل ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے نبی بھی بھیجے، اللہ پاک نے ہر نبی کے ساتھ ولی بھی بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں، سورۃ کہف ہے، جو اصحاب کہف کا جو ذکر ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ظالم بادشاہ تھا، جابر بادشاہ تھا، کہ وہ اس کو علم ہوتا کہ کوئی بندہ یہاں رب کا نام لیتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، توحید کا اقرار کرتا ہے، وہ ظالم بادشاہ اس شخص کو سزا دیتا تھا، کڑی سزا دیتا تھا۔ تو جب یہ اللہ والے تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا، امام قرطبی نے، امام سخاوی نے، دیگر کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ اللہ والوں نے اس علاقے سے ہجرت کر کے، اس شہر کو چھوڑ کے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے وہ ایک وادی میں، ایک غار میں چلے گئے۔ وہاں اس وجہ سے گئے کہ ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے تاکہ اس کو علم نہ ہو۔ یہ میں شاک قرار کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک کتا جا رہا تھا، ان ولیوں کے ساتھ، وہ کتا جا رہا تھا، تو اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے ان دوستوں نے دیکھا کہ کتا آ رہا ہے، توجہ کے ساتھ کئی ہزاروں سال وہاں عبادت کی ان اللہ والوں نے، ٹھیک۔ اس غار کے اندر صدیاں گزر گئی، دن آتے گئے، راتیں آتی گئی، دھوپ آئی، بادل آئے، مختلف قسم کے آئے، لیکن جب وہ پلٹ کے واپس آئے پورا معاشرے کا نظام بدلا ہوا تھا۔ لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے جنید بھائی کہ جو انہوں نے اپنے جسم کے اوپر لباس پہنا تھا نا، وہ بسیدہ نہیں ہوا، وہ پھٹا نہیں ہے۔ رب نے اپنے ولیوں کی، اپنے ان یاروں کی، رب نے اتنی کرم نوازی کی کہ جو ان کے جسم پہ لباس تھا نا، وہ بھی اسی طرح تر و تازہ تھا، اس پہ لباس سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو کتے کو شعور نہیں ہوتا، عقل نہیں ہوتی، ذویل عقول ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. انہوں کا یہ ہے کہیں ایسا نہ ہو ہم وہاں جا کے اس غار کے اندر اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے, کیونکہ کتے کی عادت ہے بھونکنا, کتے کی عادت کے بھونکنا, کہیں ایسے نہیں ہے بھونکنا شروع ہو جائے, ظالم بادشاہ کو پتہ چل جائے تو ہمیں وہ پکڑ کے سزا دینا شروع کر دے. اللہ اکبر. کئی ہزاروں سال انہوں نے وہاں عبادت کی. لیکن راج میں پڑھا تھا کہ رب نے سورج کو حکم دیا کہ سورج تو میرے تابع ہے, میں تجھے حکم دیتا ہوں تو نکلتا بھی ہے غروب بھی ہوتا ہے, لیکن یاد رکھنا تو میرے ولی زوار کے اندر میرا ذکر کر رہی ہے, یہ روشنی تو نے ان پہ نہیں ڈالی, ان پہ نہیں ڈالی, کہ اگر یہ روشنی ان کے چہروں پہ پڑ گئی, ان کے جسموں پہ پڑ گئی, کسی نے دیکھ لیا تو یہ اس ظالم جابر بادشاہ کے قبضے میں آ جائیں گے, ان کے ساتھ بڑا ظلم کرے گا. یہ میں نے بنی اسرائیل کے ولیوں کا واقعہ بیان کیا ہے. شاعر کی عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ولیوں کا ذکر رب نے قرآن کے اندر کیا ہے. ٹھیک ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, جو اللہ کے ولی ہیں, اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے دوست ہیں, انہیں نہ کوئی دنیا کا خوف ہے نہ آخرت کا خوف ہے, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, نہ وہ غمگین ہوتے ہیں نہ وہ پریشان ہوتے. ٹھیک ہے, ان کا ڈیپ رابطہ ہوتا ہے وہ رب کائنات سے ہوتا ہے. دیکھیں نا پوری زندگی میں اللہ 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 کرتے ہیں. قرآن کے اندر موجود ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. قرآن کے حوالے سے بیان کروں. ٹھیک ہے, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہارا شکر ادا کروں گا. پھر حدیث قدسی حدیث مبارکہ ہے کہ وہاں یہ فرمایا گیا کہ جبریل امین آپ کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ جبریل جاؤ جا کر میرے بندوں کو پیغام دو کہ تم مجھ سے محبت کرو گے تو رب تم سے محبت کرے گا. اگر تم مجھے اجتماع میں یاد کرو گے, لوگوں کے مجمع میں یاد کرو گے, میں تمہیں پاک نورانی فرشتوں کی جماعت میں یاد کروں گا. اگر آپ مجھے تنہا رات کی ان اجالوں میں یاد کرو گے تو رب کائنات تمہیں تنہا یاد کرے گا. اب ولیوں کی شان یہ مقام یہ ہے. جو بندہ ولیوں کو کہے جی بابے شے کوئی نہیں, بابے شے کوئی نہیں, اب خود لگائیں, وہ تو استغفر اللہ علیہ باللہ ابو البشر سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کا بھی تو انکار کیا ہے. دیکھیں یہ باب ہے تمام انسانیت کے. اچھا, یہ کس حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا, تھوڑی وضاحت کر دیجیے. باب شہر کچھ نہیں ہے. ایسا ٹھیک ہے, بابا آدم کے حوالے سے انہوں نے یہ تذکرہ کیا. سب دوسری بات یہ کہ ایک اور بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں اس نے یہ ہمارے سرزمین گولڈا شریف اسلام آباد میں, ٹھیک ہے, جن سے ہم بڑی عقیدت کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کے نیک بندے کہ جنہوں نے پوری زندگی اپنا مال دولت سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا. ٹھیک ہے, جب وہ ایک مناظرہ ہوا لاہور میں غلام احمد قادیانی کا ساتھ, مرزا غلام قادیانی کا ساتھ. جی جی, ٹھیک ہے, اب یہ مرزا جیلنی جو جیلن کا رہنے والا ہے تو یہ کہتا ہے الیاذ باللہ کہ پیر میرے علی شاہ صاحب میدان چھوڑ کے بعد دیتے. اس کا کلپ موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کر گئے تھے کہ میدان چھوڑ کے بعد گئے تھے. اب دیکھ لیں پوری تاریخ ہمارے سامنے, ان کی پوری سیرت ہمارے سامنے کہ انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. دیکھنے بڑے بڑوں نے کہا کہ سب آپ اپنی گتی پہ بیٹھے رہیں, آپ اپنے ستارے کو چمکاتے رہے, تسبیح روڑتے رہیں, آپ کو سب کچھ ملتا ہے. پیر صاحب نے غیرت سے کہا کہ مجھے سب کچھ ملتا ہے, لیکن ساری رب نے جتنی مجھے کرم نوازیاں کیے ہیں کہ مدینے کے سلطان کا یہ صدقہ ہے, ان کا یہ کرم ہے. پھر آپ نے یہ فرمان نہیں بتایا کہ جو بندہ ختم نبوت پہ کام کرتا ہے, پارا دیتا ہے. پیر میر عیسیٰ صاحب کا یہ آپ کا یہ یعنی قول ہے. آپ فرماتے ہیں جو بندہ ختم نبوت پہ پہرا دیتا ہے, اپنا جان مال اولاد سب کچھ قربان کرتا ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی پشت پہ تاجدار کائنات محمد رسول اللہ
علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک ہوتا ہے. اچھا تو یہ ایسے اللہ کے ولی تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اصل یہ دیکھیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے یہاں بڑی مزے کی میں بات کروں گا کہ آپ سر زمین سے آپ نے قدم اٹھایا لاہور کی طرف تشریف فرما. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لاہور کی طرف. اس نے کہا جی یہ آپ نے چیلنج کو قبول کیا آپ نے کہ میں مناظرے کے لیے کیا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں نبی کو کہتا ہے تو نبی کا جو ادنا غلام ہے، نوکر ہے، وہ تجھے تو اپنے آپ کو تو جھوٹا کذاب دجال ہے، تو اپنے آپ کو استغفر اللہ نبی کہتا ہے، تو ہم تو تجھے کذاب جھوٹا دجال کہتے ہیں. لیکن نبی کا تجھے سچے نبی کا جو نوکر ہے وہ تجھے جھوٹا کذاب دجال ثابت کرنے کے لیے تیار ہے. پھر اس نے جگہ سلیکٹ کی لاہور کی سرزمین کہ آپ آئیں آپ کے، لیکن وہ آیا وہ نہیں ہے. وہ آیا نہیں، یہ گئے. وہ آیا نہیں، یہ گئے. ٹھیک ہے، وہاں مناظرہ ہوا، پھر بڑی باتیں ہوئی. اس نے کہا جی ایسا کریں گے کہ نہیں فرض کرے کہ وہ آئے نہیں تو مناظرہ یا بعد ازاں یہ دوبارہ دوسری نہیں وہ آیا نہیں. اس کی بڑی باتیں کی نا، آپ کو میں بتاؤں تفصیل میں بتاؤں ڈیٹیل کے ساتھ کہ اس نے آیا نہیں. پہلی بات یہ تھی جگہ سلیکٹ سب کچھ ہوا. اس نے یہ کہا کہ ہم کریں گے کہ نیچے قلم رکھیں گے، تختی رکھیں گے، تو جو حکم دے گا خود بخود لکھے گا تو مناظرہ کیا ہو جائے گا، جیت جائے گا. پھر اس نے یہ کہا کہ ایک طرف کوئی بیمار لوڑا لنگا رکھتے جو اس کو دھس کر جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا، مناظر جیت جائے گا. لیکن قربان جائیں پیر طریقہ رہب شریعت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ الرحمن پر، آپ نے کہا اس کو کہو لونا لنگا دور کی بات ہے، یہ آسان کام ہے. آج میرے علی کے سامنے تو مردہ رکھ تو میرے علی اسے زندہ کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک یہ آپ کی یعنی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے. وہ میدان چھوٹے کا ہو گیا، بھاگ گیا، وہ آیا نہیں. اس وقت کی جتنے علماء کرام تھے انہوں نے کہا کہ رب نے یہ عزت، یہ تاج، یہ شان، یہ کمال، یہ عروج اللہ پاک نے میرے علی شاہ صاحب کے سر پہ اس کو سجا دیا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح دیکھیں نا مفتی پاکستان مفتی حنیف قریشی صاحب جی ٹھیک ہے، جس طرح یہ اس نے چیلنج کیا، اس نے مرزا جیلمی نے، یہ جنم کا رہنے والا، ہاں جی ٹھیک ہے، تو ہمارے بابا جی خادم مسیح رضوی اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ جو منڈا جیلم کا رہنے والا ہے، منڈا کہتے تھے اسے. ٹھیک ہے، تو اس کے پاس گئے مفتی حنیف کے سب ان کے چیلنج قبول کیا، ٹائم سلیکٹ ہوا، سب کچھ ہوا. تو جب آپ گئے وہاں پہ تو یہ بندہ باہر نہیں آیا. باہر ہاں وہ ویڈیو سوشل ویڈیو آپ کے سامنے آنا باہر نہیں آیا. تو گویا پتہ چلا کہ مفتی حنیف قریشی صاحب راول پنڈی سے چل کے جیل میں گئے تو انہوں نے میرے علی شاہ صاحب کی سنت کو زندہ کیا. وہاں پہنچے آپ وہ جوڑ وہاں ہاں جی، کس کو مرزا جیلوی نے کیا کیا، میدان چھوڑ کے بھاگ گیا. بند کمرے میں دیکھنا، انٹرویو کرنا، وہاں ایسی باتیں کرنا وہ بڑا الگ بات ہے. سارے میدان میں کھل کے بات کرنے، یہ رب کسی کو یہ موقع اور یہ شان عطا فرماتا ہے. ایسا یعنی کہ آپ اس کو اس طرح منسلک کر رہے ہیں کہ حنیف قریشی صاحب کو آپ نے میرے علی شاہ صاحب کا جو جانشین روحانی قرار دے دیا ہے، اور مرزا احمد قادیانی کا جانشین آپ نے میرا جن پتے کے آپ کو بات بتاتا ہوں کہ جب ڈاکہ ڈالا گیا ختم نبوت پر، مرزا غلام نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، تو اس کا پہرا دینے کے لیے میرے علی شاہ صاحب اسلام آباد سے چل کے لاہور گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جب اسلام آباد میں ختم نبوت پر، نبوت رسالت پر ڈاکہ ڈالا گیا تو قربان جائیں اس شخصیت پر جسے امیر المجاہدین کہتے ہیں، ولی کامل کہتے ہیں، جسے شیخ الحدیث کہتے ہیں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب، اللہ ان کی قبروں میں قرار رحمتوں کا نزول فرمایا کہ انہوں نے لاہور سے چل کے آپ فیض آباد کی سرزمین پہ آ کے آپ نے اپنے پیارے مصطفیٰ ذات السلام کی ختم نبوت پہ پہرا دیا. دونوں اسی کمال والی ہیں، چاہے وہ میرے علی شاہ صاحب ہوں، چاہے وہ دیکھیں نا آپ نے جس سے کام لینا چاہے دینے کا. ٹھیک ہے، وہ ٹانگیں نہیں دیکھی جاتی،
وہ شان نہیں دیکھی جاتی، وہ پیسہ نہیں دیکھا جاتا. رب جس سے کام لینا چاہے تو ویل چیئر پہ بیٹھ کے نہ بھاگ سکتا نہ آگے اور کچھ کر سکتا ہے، لیکن رب اس سے بھی اپنی نبی کی ختم نبوت کا کام لینا چاہے رب اس سے بھی لے سکتا ہے. آپ نے یہ عرض کی کہ وہ انہوں نے کہا کہ میدان چھوڑ کے فرار ہو گئے، بھاگ گئے وہاں سے. تو اصل قصہ کیا تھا ویورز کے لیے ذرا ڈسکس کر دیجیے گا. وہ تمام کتب کے اندر بھی موجود ہے جو آپ کی سیرت نگار ہیں، آپ کی جو کتب ہے، ٹھیک ہے، میرے منیر اٹھا کے پڑھیں. ٹھیک ہے، اسی طرح جو آپ نے ایک کتب لکھی شمس کے نام سے جو کتاب ہے، آپ نے کم از کم وہ 12 سوال کیے، تو ان قائدیانی کو کہا کہ ان سوالوں کا مجھے جواب چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے یہ کہتا ہے نا کہ میں قیامت تک ان بابوں کو میرا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ جواب دیں. تو الحمدللہ ہمارے بابا نکلے. ٹھیک ہے، بابا ہمارا حنیف قریشی صاحب نکلے. آپ کے سامنے آپ نے یہ دیکھا ہوگا، یہ الگ بات ہو جائے گی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بابے سے ہے، بابے شاہی کوئی نہیں. شاید کوئی نہیں. ٹھیک ہو گیا، آپ کا موقف آ گیا. اچھا، آپ نے عرض کیا کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بابے شاہی کوئی نہیں، اور اولیاء کی جو ہے وہ توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں. کیا اگر قرآن و سنت کے حوالے سے دیکھا جائے تو قرآن اور سنت کے مقابلے میں یا منافی جب جو ہے وہ ہمیں کوئی اس قسم کا واقعہ نظر آتا ہے اولیاء کے حوالے سے، تو اس موقع یا مقام پر جو ہے وہ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن اور حدیث تو ہمارے لیے اولیاء کرام سے سب سے افضل ہے نا، مقدم تو وہ چیز ہو گئی، تو پھر ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں اگر وہ یہ شخص کہتا ہے کہ اس معاملے میں بابت شاہی کوئی نہیں، قرآن اور حدیث پہلے ہے، تو کیا یہ معاملہ درست نہیں ہوگا؟ جنید بھائی دیکھیں، آپ نے بات وہ کی ہے کہ جو نہ ہونے کی برابر ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مرزا جیلمی کی علمی اوقات کیا ہے. علمی اوقات کیا ہے؟ یہ اس کی علمی اوقات یہ ہے کہ یہ صرف بخاری شریف، مسلم شریف، ابن ماجہ، یہ اردو کتب اٹھا کے فون کا ریڈنگ کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے. یہ خود ہی کہتا ہے کہ میں جو یہ حدیث نقل کی گئی ہے یہ یوں کہوں کہ یہ وہ نقال ہے کتاب کا، نقال کہ جو کتاب میں لکھی گئی ہے وہی کہتے ہیں یہ وہی ہونی چاہیے. حتیٰ کہ دیکھیں علمی ادب، علمی مقام ہوتا ہے، علمی درجات ہوتے ہیں کہ جس طرح لکھے نا رب نے کچھ آیتیں ناسخ ہیں، کچھ کیا ہے منسوخ ہیں، کچھ کیا ہے ناسخ، کچھ کیا ہے منسوخ ہیں. اسی طرح کچھ حدیثیں بھی ناسخ ہیں، کچھ کیا ہے منسوخ ہیں. اب توجہ کے ساتھ کہ دیکھ لیں کہ مرزا جیلمی یہ وہ ایسی سی باتیں گھڑے کے بتاتا جو جس کا کسی لین دین ہی کوئی نہیں تھا، کہ جس بندے کو ناسخ منسوخ کا علم نہ آتا، اس کو پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. تو آگے وہ بند کمرے میں بیٹھ کے ٹھیک ہے اپنے چیلنج کی وساطت سے اس کو ویڈیو بنانے کے لیے، فالوور بنانے کے لیے وہ الٹی سیدھی بات کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ کو میں نے کہا ناسخ منسوخ، اس کی علمی اوقات یہ ہے. اب دیکھیں کہ رب نے آدم علیہ السلام کو بھی اس کائنات میں بھیجا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے نا، تو ہمارا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آدم علیہ السلام پر بھی ایمان لائیں، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائیں، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائیں. ٹھیک ہے، اسی طرح تورات، زبور، انجیل، ان پر بھی ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ایمان آنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیا ہونا چاہیے؟ ایمان آنا چاہیے. لیکن جس طرح ہمارا ایمان قرآن کے اوپر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام پر ہے ایمان، اسی طرح تمام انبیاء پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھ لیں کہ جو پہلی شریعتوں میں جو چیزیں تھی وہ کیا ہوگی؟ منسوخ ہوگی. اب ہم نے تورات کے مطابق عمل نہیں کرنا، زبور کے مطابق عمل نہیں کرنا، ٹھیک ہے، انجیل کے تمام عمل نہیں کرنا. اب ہمارے پاس رب نے ہدایت کا جو سچشمہ، ہدایت کا جو نور ہے، جس کے اندر رب نے ہدی للمتقین، جس قرآن کے اندر رب نے متقین کے لیے ہدایت رکھی ہے، مسلمانوں کے لیے ہدایت رکھی ہے. اب ہمارے لیے ہدایت کا چشمہ یہ ہے کہ وہ بات یہ کہتا جی یہ صحیح کی کتاب میں موجود ہے، یہ صحیح کی کتاب میں کیا ہے موجود ہے جی، وہ جو اس نے وہ بات کی نکاح کے بارے میں بات کی،
ٹھیک ہے. اب ایسے تو ہمارا وہ دیگر الگ چپٹر الگ یہ موضوع ہے. تو کہنا مطلب کیا ہے, پہلی شریعتوں کو ہم مانتے ہیں لیکن عمل ہم نے کس پہ کرنا ہے؟ شریعت محمدی پہ عمل کرنا ہے. ایک مرتبہ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ایک نسخہ اٹھایا پہلے کتب کا, تو آپ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اسے پڑھ رہے ہیں. سارا غور فکر آپ نے اس کے اوپر کیا ہوا ہے. ایک جب نجبان نبی آپ نے دیکھا کہ عمر تو ادھر مصروف ہے, ادھر غور کر رہا ہے, تو آقا کریم آپ کے چہرے پر جلال آ گیا. آپ بڑے پریشان ہو گئے, آپ نے رخ پہ دیا. ٹھیک ہے, اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ وہاں موجود تھے. میں عمر تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھا عمر کو, عمر آپ کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر, اتنے تاجدار نبی. آپ نے فرمایا عمر آج اگر موسیٰ بھی تشریف لے کے آئے, عیسی علیہ السلام بھی تشریف لے کے آئے, ٹھیک ہے, تو ہم نے ان کی شریعت پہ عمل نہیں کرنا. وہ بھی اگر آئے وہ شریعت محمدی پہ عمل کریں گے, اپنی شریعت پہ عمل نہیں کریں گے. سارے علماء حضرات اور سیرت نگاروں نے اولیاء اکرام کے ساتھ اس قسم کے جو ہے وہ چیزیں منسوخ کر دی ہیں, اس قسم کے واقعات منسوخ کر دی ہیں. اگر ان کو ہم دیکھیں تو ہمیں وہ لاجیکلی یا منطق کے طور پہ ہمیں, یا ایک عام انسان کو وہ قابل قبول نہیں ہے, وہ اس کو قابل قبول نہیں تصور کرتا ہے, یا وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, یا وہ کہیں نہ کہیں قرآن اور سنت کے ہمیں منافی چیزیں نظر آتی ہیں. تو ایسی صورت میں ہم جو ہے وہ ان اولیاء کرام کا دفاع کریں گے, ان سیرت نگاروں کا دفاع کریں گے, یا کیا کریں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جنید بھائی دیکھیں کہ ایسی کوئی بھی واقعہ نہیں ہے کہ جو قرآن و سنت کے ساتھ ٹکر لیتا. سر ٹھیک ہے, جیسے مثال کے طور پر اس کے منہ بولی بڑتی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اہل سنت و جماعت والے کہتے ہیں جی چشتی رسول اللہ, ٹھیک ہے. تمام سیکھیت علماء کرام نے کہا اس واقعے کا لین دین غریب نواز کے ساتھ نہیں ہے, یہ من گڑت ہے. جب اس وقت رسول اللہ کا کلمہ انہوں نے نہیں پڑھوایا, جی نہیں بڑھایا, یہ جو کتابوں میں الفاظ موجود ہے وہی یاد کرے نا کہ جب علماء کرام جنید علماء کرام نے یہ اس کی وضاحت کر دی, بیان دے دیا, اب مجھے بتائیں کہ یہ اس سے کیا چیز نکالنا چاہتے ہیں, لوگوں کو اس کا کیا سبق دینا چاہتے ہیں. نہیں تو یاد رکھے, یہ مفتی علی قریشی صاحب نے بھی یہ کہا کہ کوئی اس کا لین دین نہیں ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. کلمہ صرف ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, بس ٹھیک ہو گیا. ہم دیکھیں نا, ہم نے بھی قرآن حدیث پڑھا ہے, ہم نے ایسے نہیں وقت گزارا, ٹھیک ہے, ہم نے دوزانوں میں بیٹھ کے, ٹھیک ہے, الحمدللہ سے لے کے بعد ناز تک پورا قرآن پڑھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد 2 سال کا تفسیر کا کورس ہم نے کیا, ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے ناو سر منطق فلسفہ, اسی طرح این پہ چلے جائیں, بخاری شریف, مسلم شریف, ابن ماجہ, نسائی شریف, ابو داؤد شریف, یہ ہم نے کتب کی باقاعدہ استادوں کے سامنے بیٹھ کے, چٹائی کے اوپر بیٹھ کے ہم نے یہ علم حاصل کیا ہے. اگر ہم نے یہ علم حاصل کیا ہے تو یہ چلتے پھرتے نہیں, بند کمرے کے اندر نہیں, ٹھیک ہے. ہم نے 9 سال استادوں کے سامنے بیٹھ کے دوزانوں ہو کے ہم نے یہ علم حاصل کیا ہے. ہم بھی اتنا ادب کرتے ہیں الیاذ باللہ کہ ہم سے کوئی بیعت بھی نہ ہو جائے. تو انسان کو دیکھنا تول کے بولنا چاہیے, اتنا بولنا چاہیے اگر وہ بعد میں کوئی ایسی بات ہے جس کے وہ تائید بھی ہے. اچھا, کیا یہ پاسبل نہیں ہے اس جڑ کو, اس فتنے کو جڑ سے ہی اکھاڑ دیا جائے اہل سنت کے علماء کی جانب سے, کہ وہ الفاظ کتب سے نکلوا دیے جائیں, یا جو نئے ایڈیشن آ رہے ہیں کم سے کم ان سے جو اس کو حذف کروایا جائے, نکال دیا جائے, تاکہ یہ مسئلہ نہ کوئی اعتراض کرنے والا ہو اس پہ, اور اعلانیہ اس کی مخالفت کر دی جائے کہ بھئی یہ الفاظ جو یہاں پہ موجود ہیں یہ درست نہیں ہے, غلط ہیں, اور ہم ان کو جو ہے وہ کتابوں سے نکلواتے. پکا ایسی بہت ڈیٹیل ہوئی, تفصیل ہوئی ہے, کوئی کسی جو ہے نا جو مسند کتاب اس کے اندر اس کا کوئی واقعہ ایسا نہیں ملتا. جیسے ہم کرتے نہیں, یہ مرزا جمی قتل نوٹا کا رخ قبلے کی طرف ہے, جو ہے وہ سیاضم کے طرف وہ بھی اعظم کے بارے میں کہتا ہے, بالکل ایسے بھی کوئی روایت نہیں. اچھا, اپنے مان سے کر کے لیکن آج کی بند اٹھ کے کتاب لکھنا شروع کر دے, اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ پتہ ہی نہ میں ہو, یہ کون ہے بندہ, یہ کتاب آ گئی جس نے فلانے کا نام کر دیا,
تو یعنی کہ پہلا گستاخ تو وہ ہوگا جو سیرت نگار ہے، جو پیران اعظام کے ساتھ وہ بات منسوخ کر رہا ہے۔ منسوخ کرے، بالکل ایسی ہے۔ اچھا، تو یہ کیا ان کتابوں پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی؟ کیونکہ یہ ظاہر ہے اتنی بڑی کتاب ہے چشتی رسول اللہ جس میں کے الفاظ جس میں درج ہیں، تو گزشتہ کچھ ایسے میں نے دیکھا تھا، اس پہ بات بھی چلی تھی کچھ علماء حضرات کے حوالے سے کہ اس کتاب میں سے جو ہے وہ یہ لفظ جو ہے وہ نکلوا دیے جائیں، یا کسی جو ہے وہ صحافی نے یہ سوال کیا تھا۔ تو میرے خیال سے اس پہ کوئی جو ہے وہ ضرور عمل درآمد ہونا چاہیے۔ لاہور سے غالباً یہ چھپتی ہے، کسی بڑے ادارے سے چھپتی ہے، تو اس نے اس لیے بھائی دیکھیں، اب ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، آپ مجھے لا دیں ایسی کوئی کتاب جس میں یہ چشتی لکھا ہوا کہ لفظ لکھے ہوا، ٹھیک ہے، لکھا ہو مجھے لا دیں، ٹھیک ہے۔ میں نے آج تک یہ نہیں پڑھا۔ اچھا، تو وہ جس کے دانت لیکن نا ہم عقل رکھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ مسئلہ اسلام کو سمجھنے والے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نا ایک بچہ بھی اگر آپ سامنے بٹھائیں اس انگریزی چشتی رسول اللہ وہ اس کو مانے گا نہیں۔ تو میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا محمد رسول اللہ، یہ وہ شخصیت تھی کہ جنہوں نے 90 لاکھ مسلمان کافروں کو کلمہ پڑھایا۔ یہ کوئی ہم شخصیت تھی جن کا ادب آج بھی ہندو کرتے، غیر مسلم کرتے۔ میں سنا بھی ہم نے اور دیکھا بھی ہے، بقایا دہلی سے مجھے کال آئی کہ اسٹوڈنٹ تھے وہاں میں پاپن والے، تو اس نے کہا جی قاری صاحب یہاں یہ غریب نواز ہے، ٹھیک ہے، تو یہ نام کیا ان کے یہاں کوئی آتا ہے، کسی بھی کوئی پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو بھی مسلم بھی بات، ہاں جی ہاں مسلم بات ہے، کہتے ہیں دیکھیں غیر مسلم کافر ہندو ان کا اتنا ادب و احترام کرتے، کہتے ہیں دکانیں بعد میں کھولتے ہیں، اپنی چابی پہلے ان کے پاس رکھتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ جس شخص نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنایا ہو، دیکھ لیں اس کی طرف ایسا جھوٹا واقعہ منسوب کرنا، ایسا نقل کرنا، پھر اس کو بابا اس کو نکال کے اگر لوگوں تک پہنچانا، یہ ماننے والی بات ہے نہیں ہے۔ جو حقیقت ہے ان کی اس سے دھیان دو، لوگوں کو بتاؤ نا یار، آپ نے مسلمان کافروں کو کلمہ پڑھایا، آپ نے قرآن ایسے پڑھا ایسے پڑھایا، آپ نے ایسے دین کی خدمت کی، اور بھائی یہ تم باتیں بیان کرتے کوئی نہیں ہو، وہ جو ایک من گڑت جو روایت ہے آپ اس کو بیان کر کے آگے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہو۔ سنا رہے ایک طرف 99 خوبی ہے، ایک طرف ایک خامی ہے، آپ مجھے بتائیں 99 خوبیوں کو چھوڑ دیا جائے اور ایک خامی کو پکڑا جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر 99 خوبی اس کی اور 99 خوبیوں کو بیان کرو، جو ایک خامی ہے نا اسے کیا کرو، ترک کرو۔ جو تم ایسا کرو گے اللہ آپ پہ کیا کرے گا، رحمتوں کا نزول، کرموں کا نزول فرمائے گا۔ مفتی انیس قریشی صاحب کا تذکرہ کیا، وہ ان کو گستاخ اور مرتد کہتے ہیں۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کیا مرتد واقعتاً ہیں، اور اگر ہیں تو مرتد کی تعریف کیا ہے، کس طرح جو ہے وہ ان پہ یہ لاگو ہوتا ہے اصول مرتد ہونے کا؟ صرف دیکھیں مفتی حنیف قریشی صاحب نے ان کو مرتد نہیں کہا، جید علماء کرام نے اسے مرتد کہا ہے، زیادہ کا ہے، گستاخ کا ہے، ٹھیک ہے، جو دین کی جس نے بھی توہین کی، قرآن کی بھی جس نے توہین کی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جس بندے کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، تو آپ بات کرتے ہیں کہ حنیف قریشی صاحب نے سے آیات تو پڑھ پڑھ کے وہ سنا رہے ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو میں بتاؤں گا نا، آگے مزید بڑھوں گا آگے، تو مرتد اس کی جو باتیں وہ اس کے فتوے اسی پہ فٹ ہوتے ہیں، ان کے ذریعے یہ مرتد خود ہے۔ اب یہ خود کہتا ہے جی نہ میں سنی، نہ میں بریلوی، نہ میں وہابی، نہ میں شیعہ، نہ میں غیر مقلد، نہ میں فلانا، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ یہ کا نام ہے مسلمان، یہ بندہ یہی تو کہ، اور یہ پورا کلپ جو آپ سنیں نکال کے سوشل میڈیا سے، یعنی وہ مسلمان ہونے سے انکاری ہیں، انکار ہی کر رہا ہے۔ جو بندہ ایسا خود کے، ہم اسے کیا کہیں گے، مرتد ہی کہیں گے۔ مرتد کی تعریف یہ ہے کہ جو بندہ پہلے کسی اور مذہب میں ہو، مذہب سے وہ اسلام میں داخل ہو، اس میں داخل ہو، اسلام میں پھر مفہوم مت کرا، اسلام میں داخل ہو، پھر اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر وہ اور مذہب قبول کر لے، اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بندہ مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ کر کے آ جائے،
اسلام کو ترک کر دے تاکہ کہ وہ کیا جائے کسی اور مرتد ہو جائے، ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ نہ کھانا نہ پینا نہ لینا نہ دینا، سب کچھ بھی نہ کیا جائے، حتیٰ کہ کلام اسی کرنا چھوڑ دیا جائے۔ دنوں میں اسلام آباد میں اسلامی جو ذیتی کونسل ہے پورا بینچ بیٹھا ہے جس میں تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام موجود تھے، جید علماء کرام، ٹھیک ہے، تو ان سے پوری ڈیٹیل حاصل کی گئی اس کے بارے میں کہ آپ لوگوں کا جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے تو آپ کا کیا موقف ہے۔ ٹھیک تمام علماء کرام نے اس میں دیوبند مسلک بھی تھے، شیعہ حضرات بھی تھے، غیر مقلد بھی تھے، اسی طرح اہل سنت و جماعت والے بھی تھے، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ مذہبی وہ لوگ بھی تھے، اسی طرح جو سیاسی لوگ ہیں وہ بھی وہاں کیا تھے، موجود تھے۔ انہوں نے یہ اس پہ فتویٰ یہ لگا جو جس کی وجہ سے یہ جیل میں گیا ہے، 295 کا جو فتویٰ لگا ہے، اس نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی طرف غلط جملے استعمال کیے، اس کی وجہ سے یہ جیل میں گیا ہے۔ تو تمام نے کہا کہ اس وجہ سے اس سے یہ جملہ بھی گیسٹ میں ہے، اس کے کئی ایسے گفتگو ہے، کئی ایسے جملے ہیں جو اس کی بیادی بھی ثابت ہوتی ہے، تو لہذا اس کو حتیٰ کہ وہ پورا فتویٰ موجود ہے، آپ یہ سوشل میڈیا پہ پڑھیں، پورا فتویٰ موجود ہے، انہوں نے اس کو بے ادب گستاخ قرار دیا گیا، انہوں نے حتیٰ کہ اپیل کی ہے عدالتوں سے کہ اس شخص کو کراری سزا دی جائے، ٹھیک ہے۔ بات جید المکرام نے یہاں تک بھی آواز کو بلند کیا ہے کہ اس شخص کو سزائے موت دی جائے، اچھا اس شخص کو کہہ دی جائے کیا سزائے موت دی ہے، قتل ہے، اب دیکھیں نا موت کی سزا ہولی کہ جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے، بیان بھی کرتا ہے، اس کی تو سزا ایک ہی ہے، وہ سزائے موت ہے، اس کے علاوہ کوئی موت نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں قرآن کہتا ہے، یہ تو نبی کا فرمان کہتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ایک صحابی رسول تھے، وہ نبی نہ تھے، ٹھیک ہے، ان کی جو خدمت کرتی ہوئے ایک عورت تھی جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی، یہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو بڑی یعنی غلط الفاظ استعمال کرتی تھی حضور کے بارے میں، ٹھیک ہے، شعر و شاعری میں مختلف انداز سے، تو آپ اسے سمجھایا کرتے تھے، کون اس نبینا صحابی، ٹھیک ہے۔ آگے نبینا صحابی کے 2 بیٹے بھی تھے، وہ ان کی بھی خدمت کرتی تھی، تو ان 2 بیٹوں کی بھی خدمت کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کئی مرتبہ سمجھایا یہ الفاظ چھوڑ دے، ترک کر دے، میں اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی محبت میں، چاہت میں، الفت میں یہ الفاظ میں آپ سے سننا چاہتا نہیں ہوں، یہ مجھے برداشت نہیں ہوتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے اس کو وسع جنت کر دی، قتل کر دی، اللہ اکبر۔ یہ بات جب تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچی کہ نبینا صحابی نے اپنی خاتمہ کو قتل کر دیا، کہ جو ان کی خدمت کرتی تھی، ان کے کھانا پکا کے دیا کرتی تھی، ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، ان کے بچوں کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، اس کو قتل کر دیا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو کیا کرو، بلاؤ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، اچھا بخاری میں، ٹھیک ہے، والا آپ سے عرض کرنے لگا، بخاری شریف کی یہ حدیث مبارک ہے۔ اور یہ آپ کو ایک کتاب بتا دیتا ہوں، پیر سید امتیاز حسین شاہ صاحب، یہ آپ نے نموذ رسالت کے حوالے سے یہ کتاب لکھی ہے جس میں سارے قانون موجود ہیں، سارے قانون کے موجود ہیں۔ اسی طرح قربان جائیں ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب، ٹھیک ہے، آپ نے ماشاءاللہ اس دنیا میں ایک اتنا شان والا کام کیا ہے، کمال والا کام کیا ہے کہ آپ نے نموذ رسالت کے بارے میں ایک کتاب آپ نے تحریر کیا ہے کہ جس میں تمام مذاہب کے موقف موجود ہیں، اچھا یعنی کرسچینٹی کے بھی، یہودیوں کے بھی، یہودیوں کے بھی، دیگر مذاہب، سارے مذاہب کے وہاں موجود ہیں کہ جو بندہ کس کی ایسی بیعت بھی کرے اس کو سزائے موت ہے، وہ ساری اس کے اندر کیا ہیں، کتب کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ میرے پاس کتاب ہے موجود، آپ کو میں دکھا سکتا ہوں، سارے معاملات ہیں۔ تو اب یہ کرنا تھا کہ وہ صحابی رسول کو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اللہ کے نبی نے پوری وجہ پوچھی، فرمایا وجہ یہ تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابیوں کو کچھ نہیں کہا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس
خادمہ کا خون رائگان ہے. آپ سنو پورا واقعہ ہے. ملک ممتاز حسین قادری, ہاں جی بالکل, ٹھیک ہے, حسین قادری, جب اس بدبخت نے سلمان تصیر نے, ٹھیک ہے, ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی, گستاخی کی, وہ اس نے غلط جملے پڑھے, اصل میں اس نے قرآن کو کالا کرون کا. اچھا میرے پاس موجود ہے, ٹھیک ہے, پھر یعنی وہ جو 295 سی ہے جی, اس کو آپ کریں کہ وہ کیا بات, اسی طرح الیاذ باللہ پتھر کرنا موجود ہے. اس نے یہ کہا مسلمان تصویر نے کہ نعوذ باللہ جو نبی ہے ان کے کان میں کیڑے پڑے ہوئے, الیاذ باللہ. میرے پاس بھی تو موجود ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کئی بار بڑے لوگوں کو کہا کہ اس بدبخت کو سمجھا. آپ نے آگے تک بھی یہ کس حیثیت نے کہا, یہ ملک ممتاز حسین قادری نے, اچھا یہ میرے نبی کا بے ادب ہے, گستاخ ہے. پھر دیکھ رہے ہیں رب جسے عروج دے, کمال دے, عزت دے, ہمارے استاد محترم پیر سید حسین الدین شاہ صاحب زیدہ شرف ہو, اللہ آپ کو عمر خضری عطا فرمائے. پوری دنیا میں اس وقت دین کا کام ڈنکے کی چوٹ پہ کرے, صرف پاکستان میں نہیں, ٹھیک ہے, ساؤتھ افریقہ میں, یوکے میں, لندن میں, ہر جگہ الحمدللہ آپ کے شاگرد, آپ کا فیض, دین کا فیض آپ آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کہا کرتے تھے اکثر کہ لواروں کا منڈا بازی لے گیا, بڑے جوپے کبے پڑھنے والے ہار گئے. ہاں, یعنی علماء باتیں کرتے رہے, لا میں جس باتیں کرتے رہے, جب جس سے دین کا کام لینا چاہے تو رب اسے یہ شان عطا فرماتا ہے کہ پھر اس نے نبی کے گستاخوں پر کیسی وار کی, 27 گولیے اس پہ وار کر دی, تو اپنی رب نے اس کو وہ شان عطا فرما دی کہ رب کائنات اس کو وہ شان عطا فرما دی, قیامت تک اس کا نام کیا ہو گیا, زندہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ملک ممتاز حسین قادری, ٹھیک ہے, یہ لیاقت باغ میں آپ کا جنازہ پڑھایا گیا, جس میں لاکھوں کے حساب سے لیاقت باغ گراؤنڈ میں جگہ نہیں تھی, ارد و گرد, حتیٰ کہ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کیونکہ ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, رب نے ہمیں یہ بڑا شرف عطا فرمایا کہ وہ لوگ درختوں کے اوپر چڑھ کے بھی نماز جنازہ ادا کرے تھے, اتنی رش تھی. اور جس کے جنازے کے لیے بڑے بڑے علماء کرام تستے رہے, تڑپتے رہے, التجائیں کرتے رہے, دعائیں کرتے رہے کہ ہم ملک ممتاز حسین قادری کا جنازہ پڑھائیں. رب نے یہ کمال, یہ شان, یہ فضیلت رب نے ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث استاد مکرم پیر حسین الدین شاہ صاحب کو عطا کہ آپ کا جنازہ آپ نے پڑھایا. ٹھیک ہے, یہ ضیاء العلوم صاحب, ہاں جی جی جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہاں سے دیکھیں رب نے ایک بات کروں, یہ دوسری طرف دیکھیں کہ جو سلمان تصیر جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہو رہا, جو بندہ تیار ہے نہیں ہو رہا. مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤ نا, یہ بتاؤ کہ جس مولوی نے اس کا جنازہ پڑھایا تھا نا, تو وہ پاکستان میں جنازہ پڑھا کے نظر نہیں ہے. قربان جائے ملک ممتاز حسین قادری کے جنازہ پڑھانے والے, وہ تو زمین کے چپے چپے پہ ان پھیلا رہے, دین کی اشاعت تبلیغ کر رہے, پیر حسین الدین شاہ صاحب. ٹھیک ہے, اللہ آپ کو میرے خضر عطا فرمائے. اسی طرح آپ کے اداروں میں اللہ دن دگنی ترقی عطا فرماتا ہے. یہ فقیر بھی انہی کا فیض یافتہ ہے, انہی کی نگاہ کرم ہے, انہی کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بہت شکریہ مفتی محمد نواز یحییٰ صاحب آپ کا اس خوبصورت انٹرویو کے لیے اور وقت کے لیے. جی ویورز, اسی طرح کی مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے, پاک اسپیکٹ کے ساتھ جڑے رہیے. مزید آپ کے لیے اسی قسم کے موضوعات پر ویڈیوز لاتے رہیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.